صدر سٹوری کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ بعض روایت کے مطابق آپ ایک ایرانی کیسان کے بیٹے اور آپ کا نام روزبہ تھا۔ بچپن میں آپ کے والد کا مذہب زرتشت تھا۔ جوانی کے عالم میں آپ نے مسیحیت قبول کیا۔ شام کی جانب سفر کے دوران مسیحی علماء کی شاگردی اختیار کی۔ جب مسیحیوں کی زبانی حجاز میں ایک پیغمبر کی مبعوث ہونے کی پیش گوئی کی سنی تو وہ وہاں کا سفر کیا، لیکن نبی کلب کے ہاتھوں اسیر ہو کر غلام کی حیثیت سے بنی فریزہ کے ایک شخص کے ہاتھوں فروخت ہوئے۔ اپنے مالک کے ساتھ مدینہ آئے، وہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو ان پر ایمان لائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مالک سے خرید کر آزاد کیا اور سلیمان نام رکھا۔ حضرت سلیمان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ کے بہترین صحابی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں میں سے تھے، یہاں تک کہ رسول خدا نے آپ کے بارے میں فرمایا، سلیمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ آپ نے پیغمبر اکرم کے ساتھ تمام جنگوں میں شرکت کی اور جنگ خندق کے موقع پر مدینہ کی حفاظت کی خاطر اس کے ارد گرد خندق کھودنے کا مشورہ بھی سلمان فارسی نے دیا تھا، جو مشرکین کی شکایت کا موجب بنا۔ رسول خدا کی رحلت کے بعد آپ کا شمار حضرت علی کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ ثقیفہ کے واقعے کا مخالف تھا، لیکن ابوبکر کے خلفاء منتخب ہونے کے بعد پھر اس کے بعد عمر کا خلافت پر آنے کے بعد ان کے ساتھ ہمکاری کرتے تھے۔ عمر کی خلافت کے دوران سلیمان ملاحن کے گورنر منصوب ہوئے، لیکن اس کے باوجود ٹوکریاں بناتے تھے اور اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ سلمان فارسی نے ایک لمبی عمر کے بعد سن 36 ہجری میں وفات پائی۔ ان کی وفات مدائن میں ہوئی اور وہیں پر دفن کیے گئے۔ اب کا مقبرہ سلیمان پاک کے نام سے مشہور ہے۔ جی تو دوستو، آج کی یہی تھی چھوٹی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب